بسم الله الرحمن الرحيم قل إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے دولت پری کا عمل، یہ صرف ایک ہی دن کا عمل ہے ان کے لیے جن کا روحانی پاور بڑا ہے، اور جن کا روحانی پاور کمزور ہے انہیں 7 دن بھی لگ جاتے ہیں، 11 دن بھی لگ جاتے ہیں، 21 دن بھی لگ جاتے ہیں، 41 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ بہرحال جن کا روحانی پاور اچھا ہے ان کے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے کہ ان کو ایک ہی دن میں اس عمل میں سدھی پراپتی ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کے تابع نہیں رہیں گی۔ یہ بھی بتا دوں، یہ مخلوق آپ کے تابع نہیں رہیں گی، بس صرف آپ کو جو ہے اس ٹائم پہ آپ کو جتنے بھی مال و دولت کی ضرورت ہوں گی جائز، وہ آپ کو دے کر کے چلی جائیں گی۔ عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بہت مجرب ہے، آپ اس عمل سے کام کر سکتے ہو۔ آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، دولت سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، گھر بنانا ہے، شادی کرنا ہے، ارجنٹ پیسے کی ضرورت ہے، یا اور کوئی مسئلے مسائل ہے، تو آپ اس عمل سے کر سکتے ہو۔ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے آپ عمل کریں۔ اور اس میں ایک بات اور یہ ہے کہ باطنی آنکھ کا کھلا ہوا آنا ضروری ہے۔ باطنی آنکھ اگر بند ہوں گی تو پھر آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ملیں گی۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اس عمل کو آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہو، کسی بھی دن شروع کر سکتے ہو، اور رات میں سوتے وقت پڑھنا ہے آپ کو، یعنی رات سے عمل کرنا ہے۔ جس وقت آپ کا سونے کا وقت ہو اسی وقت آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ کو چپ چاپ سو جانا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے۔ ابھی آپ کے جیسے بھی مسئلے مسائل ہو مال کے تعلق سے، جو لوگ قرض میں ہیں، جو لوگ پریشان حال ہے، جو لوگ رینٹ کے روم میں رہتے ہیں، یا اور جس کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں مال کے تعلق سے، وہ اس عمل کو کرے۔ جو بے روزگاری میں مبتلا ہے، جن کو روزگار کی تلاش ہے، یا جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، یا اور کچھ ایسے مشاغل میں یا کچھ ایسے مرض میں مبتلا ہے جو کما نہیں سکتے ہیں، جو پریشان حال ہے، تو وہ اس عمل کو کرے تو انہیں بہت جلد اس عمل میں کامیابی ملے گی۔ اب یہ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا، کسی بھی دن آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو۔ آپ کو جو ہے کوئی اچھی خوشبودار اگربتی جلانا ہے اس گھر میں، اپنے جسم کے اوپر بھی اچھی خوشبو لگانا ہے۔ جس گھر میں کر رہے ہو گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، آپ باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، آپ کے آجو باجو کوئی ہونا نہیں چاہیے، کمرہ خالی ہونا چاہیے، اور آپ جس ٹائم پہ عمل کرو گے آپ کے آجو باجو کوئی ہونا نہیں چاہیے۔ اس گھر میں سب میں پہلے آپ ایک بار اسراف عامر پڑھو۔ اسراف عامر پڑھے بعد اس کے بعد جو آپ کے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگاؤ، اور پھر جو ہے اچھی خوشبو لگائے بعد پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے وہاں پہ اچھی اگربتی بھی جلاؤ، سندل کی یا کوئی بھی اچھی اگربتی جلاؤ جس میں سے اچھی خوشبو آتی ہو۔ پھر اس کے بعد آپ کو آپ کا حصار کرنا ہے، آپ زمینی بھی حصار کرو اور آپ کا جسمانی بھی حصار کرو۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد چوک کے اوپر، مارکر کے اوپر یا چاقو کے اوپر یا شہادت کی انگلی کے اوپر دم کرو۔ دم کر کے اچھا بڑا دائرہ لگاؤ، بڑا حصار لگاؤ۔ یہ زمینی حصار ہو گیا، جسمانی حصار بھی آپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ کر لیا پھر اس کے بعد آپ کو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں گے، پھر آپ کو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اتنا ہی پڑھنا ہے۔ کتنے بار پڑھنا ہے؟ آپ کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ آپ کے نام کے اعداد جتنے بھی نکلتے ہو اتنی مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے نام کے اعداد اگر 1000 نکلتے ہیں تو آپ کو 1000 پڑھنا ہے۔ آپ کے نام کے اعداد اگر 300 نکلتے ہیں تو آپ کو 300 پڑھنا ہے۔ جیسے میرے نام کے اعداد 401 نکلتے ہیں تو مجھے 401 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہرحال آپ کے جتنے بھی نام کے اعداد نکلتے ہیں اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ نے یہ پڑھ لیا اور آپ کا اصلی نام، آپ کا سرنیم وغیرہ نہیں لگے گا، جیسے بہت سے لوگوں کا نام رہتا ہے محمد رضوان، محمد عرفان، تو اس میں جو ہے محمد کے اعداد نہیں لگیں گے، عرفان کے اعداد لگیں گے، رضوان کے اعداد لگیں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی نام ہوتے ہیں، حسین اور آگے پیچھے رہتا ہے، تو وہ ایسا نہیں لگے گا۔ جو آپ کا ریئل نیم ہے وہ نام کے اعداد آپ کو نکالنا ہے اور اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اتنی مرتبہ پڑھ لیا وہ آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور آپ کے نام کے اعداد کے مطابق یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھنا ہے۔ اور آپ کو یہ مقصد کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ نیت کر لینا ہے کر کے کہ میں اس دولت پری کی تذکیر چاہتا ہوں،
یعنی اس دولت پری کی حاضری چاہتا ہوں، اس کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ اور آپ کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ ابھی آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے تو پھر کاؤنٹنگ کیسے کریں گے؟ تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے پہلے جو ہے کوئی دانے وغیرہ لے لو، کھجور کی گٹلی لے لو یا اور کوئی ایسی چیزیں لے لو، اس کو آپ پہلے گن کر کے رکھ لو، جتنے آپ کے نام کے اعداد بنتے ہیں نا اتنے آپ گن کر کے رکھ لو، پھر آپ پڑھو، آپ کو انداز ہو جاتا ہے۔ آنکھ بند کر کے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ایک ایک کر کے کٹوری میں رکھو، وہ کٹوری سے دانے نکال کر کے زمین پہ پھینکتے جاؤ، جو جگہ پہ کر رہے ہو وہ جگہ پہ جا نماز وغیرہ پہ آپ ڈالتے جاؤ، اس میں سے کٹوری میں سے نکال کے جب کٹورا پورا خالی ہو جاوے تو سمجھ جانا کر کے کہ آپ کی تعداد پوری مکمل ہو گئی ہے، بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ کو جو ہے آنکھیں بند کر کے یہ پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ نے اس کو پڑھ لیا پھر اس کے بعد آپ کو 3 بار یہ حکم لگانا ہے کر کے کہ اس عظیمت کی جو تابع مخلوق پری ہے وہ پری میرے سامنے حاضر ہو جائے، ایسا ہی کہنا ہے کر کے کہ اس عظیمت کی جو تابع مخلوق پری ہے وہ میرے سامنے حاضر ہو۔ اسی طریقے سے آپ کو 3 مرتبہ کہنا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسی وقت میں حاضر ہو جائیں گی، یا پھر آپ سو جائیں گے تو پھر آپ کو کسی پیر آ کر کے وہ اٹھائیں گی اور پھر بلانے کا مقصد پوچھیں گی۔ اس سے کوئی وعدہ وغیرہ نہیں لینا ہے، کوئی قول و قرار نہیں کرنا ہے۔ پھر آپ بتا دو آپ کی حاجت، آپ کو جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اسی وقت میں اتنا پیسہ کر کے چلی جائیں گی۔ یہ صرف ایک ہی رات کا عمل ہے۔ بولا نا میں، جس کا روحانی پاور اچھا ہے اس کے لیے ایک ہی رات کا عمل ہے، جن کا روحانی پاور کمزور ہے ان کو 7 دن بھی لگ جاتے، 11 دن بھی لگ جاتے، 21 دن بھی لگ جاتے۔ تو یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ بات آپ کو بتاتا چلو، میں بہت دنوں سے کچھ لوگوں کے سوال تھے جو مجھے پرسنل وائس ریکارڈنگ میں بھی آ رہے تھے، واٹس ایپ پہ بھی آ رہے تھے کہ آپ یہ جو پری پری بولتے ہو بار بار، یہ پری کا ذکر کہاں ہے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ صحیح بات ہے بھائی، پری کا کوئی ذکر نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن یہ پری نہیں ہے، یہ جنی ہے۔ یہ تو ہم لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ پری ہے کر کے۔ اب اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کوئی بھی اختیار میں کوئی بھی شکل میں آ سکتی ہے، پر لے کے بھی آ سکتی ہے، وداؤٹ پری کے بھی، پر کے بھی آ سکتی ہے۔ اصل میں پری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت، ہے نا؟ ابھی جیسے ہمارے یہاں پہ اگر کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا لڑکیوں کو کہ بہت خوبصورت ہے، بالکل پری جیسی لگ رہی ہے، کوئی افسرہ زمین کے اوپر اتر کے آ گئی ہے، بالکل پری لگ رہی ہے، تو ایسا کہتے ہیں نا۔ تو مطلب یعنی پری کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ تو جنی بھی کافی خوبصورت ہوتی ہے، اس کے لیے لوگ اسے پری کہنا شروع کر دیے، لیکن اصل میں یہ پری نہیں ہوتی ہے، یہ جنی ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں اس کا تو ذکر ہے نا، جن اور جنات کا تو ذکر ہے نا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے جس طریقے سے تم میں جوڑے ہیں اسی طریقے سے ان میں بھی جوڑے، یعنی عورت مرد ان میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ثابت ہے اور حدیث میں بھی ثابت ہے۔ تو مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنی ہوتی ہے، یہ اس کو اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہو سکتی ہے۔ بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو بھی مال و دولت ملے اس میں سے آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ غربا مساکین کے اوپر بھی خرچ کریں اور اپنے اوپر بھی خرچ کریں۔ آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔